کیا جنرل باجوہ ریٹائر ہو کر دوسری طرف چل پڑیں گے؟ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حملہ نومبر میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ گجرانوالہ فائرنگ، عمران خان کا لانگ مارچ اور آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا شیڈیول پاکستان اور خطے کے خد و خال میں ارتعاش کا سبب ہو سکتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مضمون میں لکھا گیا کہ عمران خان کی زندگی پر قاتلانہ حملے نے اسٹیٹ کو ڈرامائی طور پر داؤ پر لگا دیا ہے اور اس چیلنج کی نوعیت کو تبدیل کر دیا ہے جو پاکستان میں حکمرانی کے لیے ہے۔ اب تک پاکستان ہندوستانی میڈیا کے فرنٹ پیج کے بجائے کھیلوں کے صفحات پر کثرت سے نظر آتا رہا ہے۔ اس میں تبدیلی آنے والی ہے کیونکہ اس نومبر میں پاکستان سے آنے والی سرخی والی خبریں نہ صرف اس ملک کی تاریخ میں بلکہ علاقائی سیاست اور سلامتی کے لیے بھی ایک اہم موڑ کا امکان رکھتی ہے۔ خان اسلام آباد تک لانگ مارچ کر رہے ہیں جو نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں تقسیم پیدا بھی کر رہے ہیں۔ اہم واقعہ اس مہینے کے آخر میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا شیڈیول ہوگا۔ بھارتی اخبار نے متعدد سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا خان صاحب اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے؟ کیا باجوہ ریٹائر ہو کر غروب آفتاب کی طرف چل پڑیں گے؟ کیا خان اور شریف جیسے سیاسی رہنما کسی ایسے سمجھوتے پر پہنچ سکتے ہیں جس سے ملک کو سانس لینے کا موقع ملے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ شریف کو پھینک کر خان کی پشت پناہی کرے گی؟ کیا سیاسی عدم استحکام اور آئندہ چند ہفتوں کی پیش رفت معیشت پر اثر انداز ہوگی؟ ایسے وقت میں جب ریاست کے دیگر اہم اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہو تو عدلیہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا اس سب کے بھارت اور علاقائی سلامتی پر مضمرات ہوں گے؟ یہ اور بہت سے دوسرے سوالات خطے اور دنیا بھر میں پاکستان کے امور کے تجزیہ کاروں کی طرف سے اٹھائے اور جانچے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے وقت میں ہندوستانی میڈیا کے پاس براہ راست رپورٹنگ کے لیے ایک بھی نامہ نگار ملک میں تعینات نہیں ہے۔ جہاں پرنٹ میڈیا کم از کم کبھی کبھار پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کا پیشہ ورانہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے پاکستان کی رپورٹنگ کو محض پروپیگنڈا میں تبدیل کر دیا ہے۔ حیرت کی بات نہیں، اس لیے یہاں تک کہ کچھ بھارتی تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، آخرکار اسے گرے لسٹ سے بھی نکال دیا گیا۔ امریکہ نے دفاعی سپلائی کی بحالی کے ساتھ اس اشارے کی پیروی کی اور مغربی سفارتکاروں نے پاکستانی سیاست دانوں کو راغب کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت تھا جب نئی دہلی میں حکمران طبقے میں شامل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھارت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس آج پاکستان کے امریکہ، چین، ترکی، سعودی عرب، ایران، برطانیہ اور روس کے ساتھ معقول حد تک اچھے تعلقات ہیں۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے باہر پاکستان کے بارے میں ہندوستان کی مہارت کا ادارہ 2 باخبر گروپوں پر مشتمل تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔